اہل قبر کی آنکھوں دیکھا حال۔ ایک صاحب اپنی چشم دید کہانی بیان کرتے ہیں کہ 1947-48 کا ذکر ہے۔ میں پشاور کے گرد و نواح میں پانی کی سطح لینے کے لیے کام پر مامور تھا۔ اس سلسلہ میں ہم لوگ مختلف مقام پر کنویں کھدوانے اور واٹر لیول دیکھتے۔ ایک دن میں اپنے خیمے میں بیٹھا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ مزدور بھاگا بھاگا آیا۔ اس کے چہرے سے حیرت و استعجاب نمایاں تھے۔ کہنے لگا، ہم لوگ کنواں کھود رہے تھے کہ سطح زمین سے چند فٹ نیچے ایک قبر نکل آئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مردہ کا جسم بالکل صحیح سالم ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زندہ انسان پڑا سو رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ خبر تھی۔ میں نے جلدی اپنے کاغذات سمیٹے اور اس مزدور کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ اس کنویں پر جم غفیر جمع ہو گیا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے کنویں میں اتر کر قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا۔ اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ کھدائی کے دوران چند ٹھیکرے سے نظر آئے۔ ان ٹھیکروں کو ایک طرف کیا گیا تو ایک شگاف سا نمودار ہو گیا۔ غور سے جائزہ لینے پر چند ٹھیکرے اور دکھائی دیے۔ انہیں ہٹایا تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی قبر ہے۔ مدفون کا سر اور شانے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر شگفتگی اور تر و تازگی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے فوراً کام بند کروا دیا اور آپ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ واقعی یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ میں نے کنویں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ لوگوں کا بدستور تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو بھی قبر کی زیارت کر کے باہر نکلتا، اس پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی کانوں پر بار بار ہاتھ رکھتا، کوئی زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتا، اور کوئی زمین پر پیشانی رکھ دیتا، یعنی سجدہ کرتا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں کبھی کوئی قبرستان رہا؟ گرد و نواح میں 100 سال کے لگ بھگ عمر کے متعدد بوڑھے موجود تھے۔ ان کا جواب نفی میں تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں پر قبر کا نام و نشان تک نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قبر صدیوں پہلے کی تھی۔ قبر پر زائرین کے ہجوم میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ لوگ کنویں میں اترتے، ایک نظر مرد کے چہرے پر ڈالتے اور اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلتے۔ آخر کار میرے کہنے پر اسسٹنٹ نے لوگوں کو ایک طرف کیا اور مجھے قبر میں اترنے کا موقع ملا۔ میں اللہ کا نام لے کر کنویں میں اتر گیا۔ حالت یہ تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے بالکل بے سکت ہو رہے تھے۔ ایک نظر اس مرد خدا پر ڈالی، تھوڑی دیر تک بالکل سحر زدہ ہو کر یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کہاں سے طاقت اور حوصلہ آیا، ایک ایک کر کے قبر پر رکھے ہوئے دوسرے ٹھیکرے بھی ہٹانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اندر باہر سے آنے والی روشنی اور زیادہ ہو گئی۔ میرے سامنے ایک خوبصورت اور باوقار انسان لیٹا ہوا تھا۔ چہرے سے مردانگی اور شجاعت ٹپکتی تھی۔ سنت رسول کے عین مطابق داڑھی، جس میں اکا دکا بال سفید تھے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مجموعی طور پر چہرے سے کچھ اس طرح کے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی سہانا خواب دیکھ رہا ہو، جیسے خون جم چکا ہو۔ جسم کے پٹھے واضح اور جفاکس انسان کے تھے۔ ہتھیلیوں کا ابھار بہت واضح اور ناخن سرخ تھے، بالکل کسی تندرست و توانا شخص کے ناخن کی طرح۔ میرا دل چاہا میں مرد شہید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لوں، مگر حوصلہ نہ ہوا۔